ہائی پروفائل بندہ مارا گیا جس کا نام احسن شاہ ہے، امیر بالاج کا دوست، حال ہی میں پولیس کے ہاتھوں مارا گیا۔ ایسی ایویڈنسز موجود ہیں کہ اگر وہ آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں تو آپ دو نفل شکرانے کے پڑھیں گے کہ یہ شخص اس دنیا سے چلا گیا۔ احسن شاہ وہ فگر ہے جس نے اس لاوے کو ہوا دی، ابلنے کا ٹھیک۔ راستہ دیا۔ Who is more powerful by the way? تیفی بٹ is more powerful۔ بلاج فیملی جو ہے نا وہ کبھی بھی پاورفل نہیں تھی۔ تیفی بٹ بہت انٹیلیجنٹ تھا، اظہر گلشن بہت انٹیلیجنٹ تھا، انہوں نے کبھی فولش پلے نہیں کیا۔ بلاج کی دوستیاں، بلاج کا سوشل نیٹ ورک، بلاج کی لونڈ مشٹانڈ گروپ سے کے اندر موومنٹ بلاج کو لے گی، وہ جو تیفی بٹ میں نہیں۔ شوٹرز کہہ چکے ہیں جاوید بٹ کے قتل میں، جاوید بٹ کے قتل میں مصعب انوالوڈ ہے، امیر مصعب نے ہم سے یہ سب کروایا۔ اچھا، اف اٹ از کریکٹ، اللہ کرے ایسا نہ ہو، یہ صرف شوٹرز کا بیان ہی ہے، پھر یہ دونوں خاندانوں کی اس کو اب دی اینڈ کہہ سکتے ہیں۔ بابر صاحب، حال ہی میں ایک ہائی پروفائل بندہ مارا گیا جس کا نام احسن شاہ ہے، جو امیر بالاج کا دوست تھا، یا جو یار مار جس کو کہتے ہیں وہ تھا۔ یہ غداری جس نے کی اپنے دوست کے ساتھ، اور پھر ریکی کرتا رہا اور ریکی فراہم کی اپنے دوست کی، اور پھر اس کو مروا دیا امیر بالاج کو۔ ہائی پروفائل قتل ہے، حال ہی میں پولیس کے ہاتھوں مارا گیا۔ کیا یہ بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ تھی؟ دیکھیں صاحب، میں آپ کو اس میں نا ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، چونکہ میں نمک حلال ہوں، اپنے ڈپارٹمنٹ کا ہمیشہ نمائندہ رہا ہوں، کبھی یار مارنے کی۔ اس پہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایسی ایویڈنسز موجود ہیں، ایسے بہت سے معاملات ہمارے پاس موجود ہیں کہ اگر وہ آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں تو آپ دو نفل شکرانے کے پڑھیں گے کہ یہ شخص اس دنیا سے چلا گیا۔ جب اس قسم کے لوگ ہوں، اور یہ اتنا بڑا فسادی جنم لے رہا تھا کہ جو خواہش مند تھا پاکستان کا سب سے بڑا ڈان بننے کی، وہ یہ چاہتا تھا کہ میں آف کورس اس کی یہ خواہش تھی کہ میں ہوا تے وچ مرزا یار پھرے، سنجیاں ہو جان گلیاں، وہ آپ نے سنی ہوگی۔ جی جی۔ 5-7 مرن گوانڈنا تے رہندیاں نو تاپ چڑھے۔ تو یہ چاہتا تھا کہ پاکستان میں ایک واحد شخص ہو جس کا نام ہو احسن شاہ، اور وہ دندناتا پھرے، رائٹ لیفٹ میدان خالی ہو جائے۔ اور اس کے لیے اس نے کیا کیا پلاننگز کی تھی، یہ آپ کی سوچ ہوگی۔ تو پھر ایسے لوگوں کو اس کے ساتھی آ کے مار دیا کرتے ہیں۔ ساتھیوں نے مارا، پولیس نے مار دیا؟ دیکھیں نا سر، ساتھیوں نے مارا، پولیس کسٹڈی میں پولیس ملزم کو تحفظ فراہم نہیں کر سکی۔ کیوں تحفظ فراہم کیا جائے؟ ایسے شخص کے لیے جان کیوں دی جائے؟ ایسے شخص کے لیے جس کے بارے میں آپ جانتے ہو، اٹس اے رسپانسبلٹی سر، یہ پولیس فورس کی رسپانسبلٹی کہ ملزم کا بھی تحفظ کرے۔ تو وہ تحفظ تو کر رہے تھے بیچارے، اکثر تو بخشی خانے میں مار دیتے ہیں۔ تحفظ تو کر رہے تھے بیچارے، لیکن یہ جو ساتھی ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں، یہ نہیں چھوڑتے اپنے ساتھی کو، جس سے ان کو یہ خطرہ لاحق ہو جائے کہ یہ ہمارے سارے راز اگل دے گا، یہ ہماری ساری کہانی بیان کر دے گا، پھر یہ اس کو مار کے ہی دم لیتے ہیں۔ ساتھیوں کے ساتھ پولیس والوں نے گینگ وار سب سے پہلے تو بتائیے کہ گینگ وار کیا ہے۔ لاہور میں کہا گیا، اور میں بہت سارے دیکھتا ہوں تھم نیلز لگے ہوئے، تو گینگ وار پھر سے سر اٹھا رہا ہے۔ ہوا بھی، امیر بالاج کا قتل ہوا، تیفی بٹ کا نام آیا اس میں، اور بھی وہ جو بٹ صاحب ہیں، جاوید بٹ صاحب ان کے بہنوئی تھے، ایک اور ہیں ان کا نام بھی اس میں، کیسر بٹ صاحب، تیفی بٹ، گوگی بٹ، اور ایک طرف بٹ برادران ہیں، دوسری طرف جو ہے نا وہ دونوں طرف بٹ ہیں، وہ بلا ٹرکا والا، اور پھر اس کے بعد دونوں تو برادری ایک ہی ہے۔ واٹ از دس آل اباؤٹ سر؟ ذرا سمجھائیں ہمیں یہ کیا ہے، کیونکہ
جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ہر کوئی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھا مجھ ہوا سے ہے. یہ سوال جتنا کیا ملکی تھا بات کسی ہے. نے, تو سب سے پہلے تو میں وہ بات کہہ دوں, ایک مہذب معاشرے کو, ایک سلجھے ہوئے معاشرے کو ان چیزوں پہ غور ہی نہیں کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی لوگوں کا انٹرسٹ ہے, آئی ڈونٹ نو وائی. ہم صادقین پہ گفتگو نہیں کرتے, ہم انٹرسٹنگ اس پہ گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں اور اس کو پذیرائی ملتی ہے, سننا بھی چاہتے ہیں. سننا بھی چاہتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ گینگ نہیں ہے. گینگ وار اسے کہتے ہیں کہ دو ایسے گروہ جن کے بزنس, کرمنل بزنس جو ہیں وہ ایک دوسرے کی وجہ سے خطرے میں ہوں. کوئی اغوا کار ہیں, کوئی بھتہ خور ہیں, ان کا اپنا حدود کا تنازع, کوئی نارکوٹکس کے سمگلر ہیں, ٹھیک, اور ان کی حدود کا تنازع ہے. یہ ممبئی میں ہوتا ہے. لاہور میں آنیسٹلی اسپیکنگ, میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, آنیسٹلی اسپیکنگ لاہور بہت پرامن ہے. احسن شاہ وہ فگر ہے جس نے اس لاوے کو ہوا دی, ابلنے کا ٹھیک, راستہ دیا, ٹھیک, ہوا دے دی. ٹھیک. ڈس انفارمیشن, جب کسی شخص سے یہ کہہ دیا جائے کہ تیرے دے پتر نو مارن لگے, وہ تے تھڑا لگ گیا اور بس سویرے ماریا کہ شامی ماریا, اور پھر وہ بھی پاورفل, وہ ایکشن بھی لے سکتا ہو. تیفی بٹ کی بات کر رہے ٹیفی بٹ کی, تو پھر وہ اس کا ری ایکشن ہو جاتا ہے. Who is more powerful by the way? تیفی بٹ is more powerful. بلاج فیملی جو ہے نا وہ کبھی بھی پاورفل نہیں تھی. اچھا, بلاج فیملی نے ہمیشہ پولیس پہ ریلائی کیا. ٹیپو کو لے لیں, بلا کو لے لیں, یہ سب لوگوں نے ہمیشہ پولیس کو سمجھا کہ ہمیں یہاں سے امان حاصل ہوگی. تو انفارچونیٹلی ان کی جو خواہش تھی یا جو وہ لوگ سوچتے تھے وہ نہیں ہو سکا. جو مول ہوتے ہیں وہ بیچ میں موجود ہوتے ہیں اور پھر آگ بھڑک جاتی ہے. اب بھی پولیس یہ کوشش کرے گی کہ درمیانہ راستہ اختیار کیا جائے اور اس کو, آگ کو بھڑکنے سے روکا جائے. تیفی بٹ پاورفل کیسے ہو گیا؟ تیفی بٹ بہت تیفی بٹ بائی دا وے. تیفی بٹ بھی اندرون شہر شالمی کے علاقہ کے لوگ, نیلا گنبد آئے, گوال منڈی, وہی گوال منڈی, شالمی, وہ سارا ایک ہی علاقہ ہے. وہاں سے بڑھتے بڑھتے پھر وہ ٹریول کرتے کرتے بڑے جگہوں پہ آ گئے, اچھی جگہوں پہ رہنا شروع ہو گئے. انٹیلیجنٹ فیملی. اچھا, گوگی تھوڑا سا سر پھرا نہیں کہہ سکتے, اوت ہوڑ مت. تیفی بٹ کا کزن, لوگ بھائی سمجھتے ہیں, کزن. خواجہ حضرت گلشن, اگر آپ نے ان کو سنا ہو, بڑا پڑھا لکھا, سوفسٹیکیٹڈ اسٹائل, کبھی غور کیجیے گا. تیفی بٹ سے اگر آپ گفتگو کریں, بڑی سلجھی ہوئی گفتگو, بڑی پڑھی لکھی گفتگو, حالانکہ بالکل سفید چٹا. اولادیں بھی پڑھی لکھی, پھر اولادیں پھر آگے پڑھ لکھ گئی. اولادوں کو تو اس نے اپنے بزنس کی طرف بھی نہیں آنے دیا. تیفی بٹ بہت انٹیلیجنٹ تھا, حضرت گلشن بہت انٹیلیجنٹ تھا. انہوں نے کبھی فولش پلے نہیں کیا, فاؤل نہیں کھیلے, اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرتے رہے. سوشل گیدرنگز میں یہ ٹک ٹاک اور جناب تماشے اور یہ نہیں کیے. سوری ٹو سے, بلاج کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں. میرے جاننے والے 2 لوگ بلاج کے قریبی دوست جو یہ چاہتے تھے کہ بلاج کو اب اس دلدل سے نکال کے ماڈرن سوسائٹی کی طرف لے آتے ہیں اور اس کی جو یہ لنڈ مشٹنڈ پارٹی ہے اس کو اس سے دور کر دیتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہو نہیں سکا. وہ جو اندرون شہر کا جو رنگ ہے, وہ جو رنگینی ہے,
اس نے بلاج کو ڈسٹریکٹ کر دی. ڈسٹریکٹ کر دیا. بلاج بھی پڑھا لکھا ہی تھا, باہر سے پڑھ کے آیا تھا, ٹھیک ہے. لا کی تعلیم. بلاج بھی پڑھا لکھا تھا جی. اس کا آگے بھائی جو ہے مصعب, وہ بھی لا اس نے مکمل کر لیا. آگے پھر فتح نے بھی لا ہی کرنا تھا, انہوں نے لا فرم بنانی تھی. مال روڈ پہ انہوں نے اپنی باقاعدہ ایک جگہ جو تھی ان کی, وہاں پہ انہوں نے اپنا چیمبر بنا لینا تھا. لیکن انفارچونیٹلی میرے رب کو یہ منظور نہیں تھا. بلاج کی دوستیاں, بلاج کا سوشل نیٹ ورک, بلاج کی لونڈ مشٹانڈ گروپ سے کے اندر موومنٹ بلاج کو لے گی, وہ جو تیفی بٹ میں نہیں ہے. تیفی بٹ کی آپ کو کبھی ٹک ٹاک نظر آئی؟ نہیں. تیفی بٹ آپ کو کبھی سوشل میڈیا پہ کھلواڑ کرتا ہوا دکھائی دیا؟ نہیں. I have never seen. آپ نے کبھی سنا ہو تیفی بٹ کا یہ, تیفی بٹ کا وہ؟ تیفی بٹ کا نام ہی نہیں سنائی دیتا کہیں. وہ اتنی خاموشی سے اپنا بزنس کرتا ہے, وہ اتنی انٹیلیجنٹلی اپنے بزنس کو لے کے آگے چلتا ہے کہ عام بندے کو تو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. ویئر ایز اگر آپ نے پاسٹ میں کچھ سٹوریز دیکھی ہوں, لوگ اس بات سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں, مجھ سے لوگ ناراض بھی ہو رہے ہیں کہ آپ اس انداز میں گفتگو کیوں کر رہے ہیں. میں اس انداز میں اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے مڑ جائیں, رک جائیں. شو بازی میں, ڈیش بازی میں, تماش بینی میں کچھ نہیں رکھا ہوا. ذرا سا پاؤں سلپ ہو تو آپ بہت دور نکل جاتے ہیں. اگر آپ نے ماضی میں کچھ واقعات سنے ہو, اگر آپ کی اس پہ کچھ ریسرچ ہے, تو کیا جی بلاج نے فائرنگ کر دی؟ وائی؟ کیوں شو بازی کیوں؟ یہ کیسا غصہ ہے؟ بالکل باپ کی موت کا جو غصہ ہوتا ہے, باپ کی موت کا جو صدمہ ہوتا ہے, وہ انسان کی جان لے لیتا ہے. بلاج کے لیے آسان نہیں ہے تھا اپنے والد کی موت کو بھولنا, اپنے بزرگوں کی اموات کو بھولنا. مشکل کام, ٹف. لیکن اگر کوئی ایکشن کرنا تھا تو پازیٹیو ایکشن ہوتا. رنگ بازی کیوں؟ بلاج کو رنگ بازی لے گئی. بلاج شاید قتل و غارت کا قائل ہی نہیں تھا. بلاج شاید اس قسم کے ایکشنز کو سوچ بھی نہیں رہا تھا اب. لیکن جو نا چک چکا والے, اس چکا چوند میں بہ گیا, تیرا ابا ماریا تو اس میں وہ بیچارہ اس دنیا میں نہیں رہا. میں اس کو بیچارہ کہوں گا. بلاج فیملی میں اب بھی اف مصب از انوالوڈ, جس کے کہ اب تک شواہد سامنے آ چکے ہیں, شوٹرز کہہ چکے ہیں جاوید بٹ کے قتل, جاوید بٹ کے قتل میں مصب انوالوڈ ہے, امیر مصب نے ہم سے یہ سب کروایا ہے. اچھا, اف اٹ از کریکٹ, اللہ کرے ایسا نہ ہو, یہ صرف شوٹرز کا بیان ہی ہو, تو میں نہیں سمجھتا, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ مصب جس فلائٹ کی طرف جا رہا تھا اس نے ایسا کیوں کیا. میرے خیال میں شاید وہ اپنے بھائی کا صدمہ اب اس کو سائیکولوجیکلی تباہ کر دیا اس نے, کیونکہ امیر بالاج اس فیملی کا ہیرو تھا. وہ شائننگ سٹار تھا کہ جس کو لے کے یہ فیملی اب آگے پروان چڑھ رہی تھی. اب ان کی فلائٹ تھی, اور وہ کہتے ہیں نا کہ پتنگ اڑائی تھی, ابھی بلندی ہوئی تھی کہ کٹ گئی. تو یہ ایک دم وہ دیسی زبان میں کہتے ہیں نا بو کاٹا ہو گیا. آپ کو لگتا ہے کہ مصب اور فتح, امیر مصب اور امیر فتح اس دشمنی کو آگے لے کے چلیں گے؟ فتح میں یہ سمجھتا ہوں صلح ہو جانی چاہیے, کیونکہ اب اس کے بڑے بھیانک نتائج برآمد ہوں گے. اب صورتحال بگڑ جائے گی اگر امن نہ ہوا تو. فتح آگ لگا دے گا. بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ. اور کس بنیاد پہ کر رہے ہیں آپ یہ بات؟ میں اس بنیاد پہ کر رہا ہوں کہ بلاج کا جو تھا نا قتل, وہ برداشت نہیں ہو رہا تھا. ان جنرل بھی آپ نے دیکھا ہوگا, سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا,
Everybody is asking for justice for Balaj, justice for Balaj, justice for Balaj. بلاج کا جو ایک فیس تھا نا وہ اب بہت خوبصورت فیس پبلک کے سامنے آ رہا تھا اور یہ فیملی اب اس پہ فخر کر رہی تھی. لاس ہے بہت بڑا. اگر اب کوئی حرکت ہوتی ہے ریونجفل, آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں, ہوپ میں بات کو سمجھا پا رہا ہوں, اب اگر کوئی ریونجفل حرکت ہوتی ہے دوسری طرف سے تو فتح پھر پکڑ ہو جائے گا. پھر یہ دونوں خاندانوں کی, اس کو آپ دی اینڈ کہہ سکتے ہیں, جو نہیں ہونا چاہیے. میرا شہر ہے, خدا نہ کرے ایسا ہو, اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے اس شہر میں ایسا نہ ہو. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, لوگ پینک ہو جاتے ہیں.